خاک اور خون، از قلم عزائے ذہان، ایپیسوڈ 7۔ شاہین صاحب گھر کے پچھلے دروازے سے گزر کر کمرے میں گئے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ہی تقریب میں شرکت کی۔ سب لوگ انہی کے انتظار میں تھے۔ ان کے پہنچتے ہی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ سب کے چہروں سے خوشی عیاں تھی سوائے ایک غصیلے نوجوان کے، جو اس وقت اپنی کیفیات سے لڑ رہا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے کوئی گفٹ کیوں نہیں لیا خالہ کے لیے؟ اسے سب سے آخر میں کھڑا دیکھ کر ایان الجھن بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ گفٹ؟ فاتح چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی کسی تقریب میں دلچسپی لی ہوتی تو معلوم پڑتا کہ گفٹ دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ آپ میرا گفٹ دے دو، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے، ایان نے آفر کی اور لگے ہاتھ شرط بھی رکھ ڈالی۔ وہ کیا؟ فاتح نے پہلی بار اس کی گفتگو میں دلچسپی لی۔ آپ کو اپنی فٹ بال مجھے دینی ہوگی، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ وہ اس گفٹ میں ایسا کیا ہے جو میں تمہیں اپنی فٹ بال دے دوں؟ اس نے چمبے سے پوچھا۔ جو بھی ہے خالہ خوش ہو جائیں گی، فخریہ انداز میں جتایا۔ تمہاری خالہ کو خوش کرنے کے چکروں میں ہرگز اپنی فٹ بال تمہیں نہیں دوں گا بیٹا، چلو راستہ ناپو۔ فاتح نے دو ٹوک کہہ کر اسے راہ دکھائی۔ غسیل، اکڑو، وہ ناک منہ چڑھا کر کہتا نہیں رکا، بھاگ گیا۔ سامنے نگاہ اٹھائی تو نوال کا نازک مرمری ہاتھ رامز کی گرفت میں تھا۔ اس کے اندر غصے کی شدید لہر دوڑنے لگی۔ دل کیا رامز کو منظر سے ہی غائب کر دے۔ رامز کا بات پہ بات مسکرانا، شوق نگاہوں کا تبادلہ اور نوال کا گریز اس کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ کہیں تاشا کی بات سچ تو نہیں ہو رہی تھی؟ واقعی اسے نوال سے محبت تو نہیں ہو گئی تھی، یا صرف وقتی کھچاؤ تھا؟ مگر یہ بس اب ہی کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ، جب اس نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی؟ اس کا دل اب ضد پر اتر آیا تھا اور دماغ جذبات کی ڈوریوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے لگا ایک پل بھی یہاں رکا تو دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ یہ فاتح کو بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ابھی تو اچھا بھلا تھا۔ میں مسز احمد کو سی آف کر کے واپس آئی تو بڑے غصے سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ 2 گھڑی نوال کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا۔ یوسف بھی نہیں آیا، وہ اداس ہو رہی تھی۔ نصیبہ پھوپھو نے شکوہ کیا۔ آپ فاتح کے رویوں کا غم نہ کیا کریں، آپ جانتی ہیں وہ کیسی طبیعت کا مالک ہے۔ اور پھر یوسف مجبوری کی مجبوری سمجھیں، شاکرہ بیگم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ تقریب اختتام کو پہنچی تو تاشا نے بال لپیٹ کر کلپ گھسایا اور گفٹس پر دھاوا بول دیا۔ نوال چینج کرنے چلی گئی تھی۔ روشن اور رمیشہ چائے بنا رہی تھی۔ ہبا بھی اپنے بچوں اور شوہر سمیت وہاں موجود تھیں، جبکہ شاکرہ بیگم، شاہین صاحب اور نصیبہ پھوپھو بھی اپنی گفتگو چھوڑ چھاڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تاشا اپنی اونچی ناک کے مطابق ہر گفٹ پر ناک بگاڑنے لگی، جسے بڑے حسن سلوک سے اس نے رائے کا نام دے دیا تھا۔ نوال بھی فریش ہونے کے بعد چائے کا کپ لیے صحن کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ اور یہ ایسا سوٹ میں پچھلے ہفتے ہی زارا سے خرید کر پہن کر پرانا بھی کر دیا۔ نوال، برا مت ماننا یار، تبصرہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر گویا معذرت بھی کر لی۔ کسی کے خلوص سے دی گئی چیز پر انگلی نہیں اٹھاتے تاشا، بہت غلط بات ہے۔ کب سے ضبط کیے بیٹھے تھے شاہین سہگل، آخر کار بول ہی پڑے۔ پاپا میں انگلی کب اٹھا رہی ہوں، بس بتا رہی ہوں میں پہن چکی ہوں ایسا ڈریس۔ وہ فوراً بولی۔ تو انہیں کیسے معلوم ہوگا تم کیا پہن چکی ہو یا نہیں؟ شاہین صاحب اس پر تھوڑے برہم ہونے لگے۔ وہی تو، ہمیں بھی تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں کیا گفٹ دینے والا ہے، ورنہ ہم اس حساب سے خریداری کرتے۔ وہ باپ سے جرا کرنے لگیں۔ شاکرہ بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی، مگر وہ کیا کہتی؟ اپنے باپ پر گئی تھی سب اولادیں، ضدی فطرت کی مالک۔ تمہاری بات میں کوئی لاجک نہیں، اس لیے میں بحث نہیں کروں گا۔ شاہین صاحب چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تو میدان چھوڑ کر بھاگنے والی بات ہوئی۔ آپ نے میری بات سے اختلاف کیا تھا پہلے، میں نے جواب دیا تو آپ کو پسند نہیں آیا، اب اچانک سے سارے لاجک ختم ہو گئے۔ آپ کہتے کیوں نہیں کہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں بابا؟ اپنی شکست کو قبول کرتے جائیں۔ وہ بھی تاشا تھی، اپنے نام کی ایک، ہار ماننا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ طویل سانس لے کر ان سب کی طرف متوجہ ہوئی تو سب اماں کو دیکھ رہے تھے، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ لڑکیوں کو اتنا بولنا زیب نہیں دیتا، اپنی گز بھر لمبی زبان کو لگام ڈال کر رکھو۔ اماں کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ یہ لو، یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے۔ کس نے کہا آپ سے لڑکیوں سے زیادہ بولنا زیب نہیں دیتا؟ زیب نے ایسا کہا؟ اس کی زبان پھر سے چلنے لگی۔ اس سے پہلے اماں کا ہاتھ اپنی نئی نویلی سینڈل پر جاتا، وہ گفٹ کا انبار پھلانگ کر صحت کے پلر کی اوٹ میں چھپی۔ زبان دراز نہ ہو تو۔ یہ غلط ہے اماں، پہلے آپ دونوں میاں بیوی خود مجھ سے بحث مول لیتے ہیں، جب میں کچھ کہہ دیتی ہوں تو برا لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے دانشوروں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آنن فانن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ پناہ دے اس لڑکی سے تو۔ شاکرہ بیگم نے ماتھا پیٹ لیا۔ اس کے انداز پر صحن میں موجود نفوس کہکے لگا کر ہنس پڑے۔ آپ کے پیشنٹ کو انشاءاللہ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ یوسف کی آنکھ ابھی ٹھیک سے لگی بھی نہیں تھی کہ نرس کی آواز پر اس کا غنودگی میں جاتا دماغ جاگا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔
بھلا وہ تو جیسے مرا جا رہا تھا اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں۔ نیند ٹوٹنے کے باعث اس کے اعصاب پر بیزاری سی چھانے لگی۔ وہ اٹھا اور کمرے کا اندرونی دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ دواؤں کی غنودگی کا اثر دھیرے دھیرے زائل ہونے لگا تھا۔ لب بیس دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر یوسف نے چونک کر نل بند کر دی اور ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانکنے لگا۔ کسی احساس کے تحت وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، گہرے گہرے سانس لیتی الجھن بھری نگاہوں سے اجنبی کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ ڈرپ اتار کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے راہداری میں جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اضطراری کیفیت میں بھاگ کر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، مطلب ابھی رات تھی۔ اس حادثے کو چند گھنٹے ہی بیتے تھے۔ یا اللہ، کہاں ہوں میں؟ وہ بری طرح سے پریشانی میں گر گئی۔ لاشعوری طور پر اس کی نظر واش روم کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی تو اجنبی شخص اسے ہی گھور رہا تھا۔ شیزانہ ساکت رہ گئی۔ بال ماتھے پر پڑتے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اور سبھی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں اسے دیکھ کر ابھرنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر بھاگنا چاہا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ یوسف نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ وہ مزاحمت کرتی اس کے فولادی بازوؤں کے گھیرے میں مچلنے لگی۔ میری بات سنو۔ یوسف نے ناگواری سے اسے دیوار سے لگا کر دونوں بازو ٹکائے اور فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ وہ غصے اور بے بسی سے پوری شدت سے حلق کے بل چلائی۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز راہداریوں میں بہت دور تک گونجی۔ خاموش رہو بے وقوف لڑکی۔ یوسف نے گھبرا کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمایا۔ سب ٹھیک ہے یوسف صاحب؟ کیا ہوا اندر؟ میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ نرس مسلسل دروازہ نوک کرتے ہوئے تفکر سے بولی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، یوسف نے قہر برساتی نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ اگر تم نے شور مچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے وارن کرتا اپنا ہاتھ ہٹانے لگا۔ شیزانہ کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو وقت کا احساس ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ تم ہمیں سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملی تھی۔ ہم نے تمہیں ہاسپٹل پہنچایا، تمہاری مدد کی۔ اب سچ سچ بتاؤ، تمہارا کیا چکر ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ کیوں مارا انہوں نے تمہیں؟ یوسف کا دل چاہ رہا تھا سارا غبار اسی لمحے نکال دیں، مگر تحمل سے گویا ہوا۔ شیزانہ نے سن کر سکون کا سانس لیا۔ ویسے بھی یہ شخص اسے بھروسے کے قابل لگا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، دیواروں سے نہیں۔ وہ اس پر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شیزانہ بری پھنسی تھی۔ اب کیا جواب دیتی؟ اس سے کوئی جواز نہیں بن پا رہا تھا۔ اس نے گھر سے باہر کی دنیا ہی کہاں دیکھی تھی؟ اسے لوگوں سے ڈیل کرنا کہاں آتا تھا؟ بولو بھی۔ یوسف منتظر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی بستر کے کنارے ٹک گئی۔ یوسف نے انتہائی ضبط سے لب بھینچے۔ صبح ہوتے ہی تم یہاں سے چلی جانا۔ ہم تمہاری صورت میں کوئی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے، سمجھی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ وہ حسب عادت خاموش ہی رہی۔ ابھی تو اس نے اس سرزمین پر قدم ہی رکھا تھا۔ ایسی بے رخی، اتنا کڑوا پن، اس کا گلا رندا، اس شخص کا رویہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اب خالہ کو کہاں ڈھونڈے گی؟ چند منٹ کی گفتگو اور ٹیلی فونک رابطے پر کبھی ایڈریس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اسے۔ یا اللہ، کوئی تو راہ دکھا۔ انتہائی بے بسی اور لاچاری سے ناخن چبانے لگی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اکیلی یہاں کیا کرے گی؟ نہ راستوں کی خبر، نہ منزلوں کا پتہ۔ تم گونگی ہو کیا؟ یوسف کو بس نہیں چل رہا تھا۔ جاسوس لگا دیتا اس کے پیچھے اور سب معلوم کروا لیتا۔ وہ پھر سے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی پریشانی کے متعلق سوچنے لگی۔ یوسف نے بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے اسے گھور کر کوٹ چہرے پر پھیلا لیا اور آرام دہ انداز میں لیٹ گیا۔ باورچی، جو کہ ایک گونگا لڑکا تھا، کچھ دنوں سے ان کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ وہ تشویشناک تاثرات لیے کمانڈر کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ غارت کرے ان سب کو۔ کمانڈر حواس باختہ سا ہو کر کمرے میں بھاگا۔ غضب ہو گیا درباز، ملٹری والے یہاں آپریشن کے لیے اترے ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، جلدی اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلو۔ کمانڈر عجلت میں کہتا ریوالور اور لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگا۔ امارا کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ اسے یقین تھا فوجی جوان کوئی درمیانہ راستہ نکال کر انہیں بچانے ضرور آئیں گے۔ ہو سکتا ہے بات چیت کرنے آ رہے ہوں۔ تم خواہ ڈر رہے ہو کمانڈر، درباز ازلی مطمئن انداز میں کہتا ہوا سر کے پیچھے ہاتھ جمانے لگا۔ بات چیت کرنے کے لیے پوری فوج کیوں لائیں گے وہ؟ اب تم اٹھو گے یا یہیں شہادت وصول کرنے کا ارادہ ہے؟ کمانڈر اس کے بددستور مطمئن انداز سے خائف ہو کر کہتا بیگ کندھوں پر ڈالنے لگا۔ وہ اٹھا اور گن میں گولیاں چیک کرنے کے بعد پشت میں ارسی، موبائل فون اور ضروری اشیاء اٹھانے لگا۔ امارا کا دل کیا خوشی سے چھلانگے لگائے۔ باہر بیٹھے اس کے ساتھیوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا۔ باورچی لڑکا پر امید نگاہوں سے کبھی درباز تو کبھی کمانڈر کو دیکھتا، شاید اسے بھی ساتھ لے جائیں، مگر اس کی قسمت میں فوجی جوانوں کی گولیاں لکھی تھیں شاید۔ بے حد مایوسی اور بے بسی سے ایک کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو جلدی نکلو، کمانڈر نے کہتے ہوئے کمرے کی کنڈی چڑھا دی تاکہ باہر والوں کو اس کا علم نہ ہو۔ درباز فارغ ہو کر اس کی جانب مڑا۔ امارا کنڈی کی آواز پر چونکی اور پھر اس کے متوجہ ہونے پر اس کے اندر کچھ بری طرح سے کھٹکا۔ چلو نکلو درباز، کمانڈر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ چلو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی کوہنی تھامی۔ نہیں،
وہ روانی میں بولتی پیچھے ہٹنے لگی، قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ چلو، وہ زور دے کر بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف دوڑی۔ درباز نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ علی، ملیحہ، بچاؤ مجھے پلیز، وہ چیخنے چلانے لگی۔ آرام سے، چلاؤ مت ورنہ سب سن لیں گے۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے رسان سے سمجھانے لگا۔ امارا بھرپور مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے لگی۔ تم میری ہو اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، ہر حال میں۔ وہ لفظ بہ لفظ سنجیدگی اور اطمینان سے اپنے ارادے گوشے گزار کر کے آخر میں مسکرایا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ، سب چلے جائیں گے، مجھے بھی جانے تو، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ روتی ہوئی التجاؤ پر اتر آئی تھی۔ اس کے پاس آخری موقع تھا، اب کوشش نہ کرتی تو شاید عمر بھر پچھتانا پڑتا۔ چاہے مجھے کافر کہہ لو، پر تمہارے واسطوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں، بوجھل آواز میں کہتا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ امارا ساکت رہ گئی، اسے اس وقت وہ کوئی اور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ درباز نے نامحسوس طریقے سے ہاتھ بڑھا کر گردن کی مخصوص رگ پر انگلیاں دبائیں۔ غضب خدا کا، یہاں موت سر پر منڈلا رہی ہے اور اس شخص کو عشق میں شوخی سے فرصت نہیں۔ درباز، میں کہتا ہوں چلو یہاں سے، کمانڈر غصے سے چلایا۔ درباز نے ضبط سے کمانڈر کو نظر انداز کیا اور بے ہوش وجود کو کندھے پر ڈال کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ جاتے جاتے اس نے بے بسی کی تصویر بنے لڑکے کے ہاتھ میں کچھ تھمایا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں دائم کی قیادت میں 12 فوجی جوانوں کا دستہ ریسکیو آپریشن پر سرگرم تھا۔ ملیحہ نے مڑ کر کئی دیر سے بند دروازے کو بے چینی سے دیکھا، جہاں بہت دیر سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ امارا کو اندر گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی، مگر پہرے دار نقاب پوشوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں پر حرکت کرتے وجود پر پڑی، جس نے فوجی وردی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ فوجی جوان نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، متعدد اشارے اور بھی کیے، مگر خوشی اتنی تھی علاوہ اس کے کچھ بھی سمجھ نہ آئے کہ اسے نقاب پوش پہرے داروں کا دھیان ہٹا کر دوسری طرف لگانا ہے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر خوشی اور تحفظ کی لہر اس کے گرد پھیل گئی۔ وہ جذبات بیان سے باہر تھے۔ گائز، ہمارے سولجرز آ گئے، وہ پلٹ کر خوشی سے چلائی۔ پہرے داروں کا دھیان بھٹک گیا اور وہ جوانوں کے شکنجے میں پھنس گئے۔ سب نیچے جھک جاؤ۔ فوج کے جوان ریسکیو عمل میں لانے لگے، جبکہ دائم نے مکان کا رخ کیا۔ اس کی فولادی ضربوں سے بوسیدہ سا دروازہ لمحوں میں زیر ہو گیا۔ نیچے بیٹھ جاؤ، ہاتھ اوپر۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا ماں سوائے ایک ڈرے سہمے 14 سالہ لڑکے کے، جس کی مٹھی میں کچھ دبا ہوا تھا۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس بچے نے گھبرا کر مٹھی اس کے سامنے کر دی۔ ممکن تھا وہ اسے یہیں گولیوں سے چھلنی کر دیتے، لیکن دائم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے حراست میں لے لو۔ وہ اسے فوجی جوانوں کے حوالے کرتا باہر نکل گیا۔ ہیلی کاپٹر کے پڑوں کی اڑتی دھول مٹی آنکھوں کو بری طرح متاثر کرنے لگی۔ اس نے گن دوسرے ہاتھ میں لے کر جوان سے بارودی مواد لیا اور کچے مکان میں پھینک کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہونے لگا تو بندوق کے فائر سے مکان دھماکے کی نظر ہو گیا اور کمانڈر کے مکروہ ارادے خاک میں مل گئے۔ شفق ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر چلی گئی تھی۔ منصور اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ دائم نے کچھ دنوں کے لیے شفق اور اس کی ماں کو اپنے گھر رہنے کی ہدایت دی تھی، جسے شفق نے اپنے حق میں بہتر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کا دوست تھا، یہاں رہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی اسے۔ دائم مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر، جہاں وہ خفیہ سرگرمیاں انجام دیتا تھا، پہنچا تو جنرل بخشی پہلے سے موجود تھے۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، مگر چونکا ضرور تھا، کیونکہ اس کی لاک کی گئی چیزیں آج تک کوئی کھول نہیں پایا تھا۔ جیسے اس کے کام کرنے کا طریقہ دوسروں سے الگ تھا، ویسے ہی اس کے لاکڈ اور پاس ورڈز بھی مختلف اور منفرد ہوتے تھے، جس سے صرف وہی کھول سکتا تھا۔ مگر جنرل بخشی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ باس آخر بوس ہوتا ہے، ہمیشہ 4 قدم آگے چلنے والا۔ کل تمہیں مبارکباد دینے کا وقت ہی نہیں ملا۔ ویل ڈن، ہمارے ڈاکٹر صحیح سلامت واپس پہنچ گئے ہیں۔ جنرل بخشی چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہلکا سا مسکرائے۔ شکریہ سر، ہلکا سا سر خم دے کر کپ تھام لیا۔ آج یوم عاشوراء ہے، تمہارے ٹیم میٹس اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، تم لیٹ ہو غالباً۔ جنرل نے دریافت کیا۔ نہیں، میں ساری رپورٹ لے کر آ رہا ہوں، یہاں کچھ کام تھا سو چلا آیا، اس نے جواز پیش کیا۔ مشن سر انجام دینے کا وقت آ گیا ہے، شروع تم نے کیا تھا، ختم بھی تم ہی کرو گے۔ خیر سے افغانستان پر طالبان کی حکمرانی ہے، اس لیے ہانی کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ طالبان نے معافی کا اعلان کیا ہے، تم بہتر جانتے ہو ہانی جیسے مکروہ انسان کی فطرت، وہ شام بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جنرل بخشی سے ملنے والی اطلاعات سے آگاہ کرنے لگے۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، ہماری دسترس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ ہمارا مجرم ہے، ہمارے شہیدوں کا خون اس کے سر ہے، وہ سزا پائے گا انشاءاللہ۔ خیر، مجھے اجازت دیں سر۔ اس نے ٹیبل سے منی مائکرو چپ اٹھائی اور ریوالور لیتا ہوا مڑا۔ میں یہاں کچھ دیر اور ٹھہروں گا، تمہارے کام کو ایکسپلور کروں گا، جنرل بخشی ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، وہ کہہ کر جانے لگا۔
مائکرو فون کان میں لگا کر ٹیم سے روابط قائم کرتا کنٹرول روم کا رخ کرنے لگا۔ پولیس کی نفری، پاک فوج کے جوان اپنی ڈیوٹیوں پر تعینات تھے۔ وہ ان سب کو باریکیوں سے مانیٹر کر رہے تھے، ہوائی رستوں سے بھی اور زمینی سے بھی۔ نایابی سویلین کے لباس میں مخصوص سیاہ دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ فجر پڑھ کر دعا مانگ کر آئی تھی، آج کا دن خیر خیریت سے گزر جائے۔ سوری غلطی سے ٹچ ہوا۔ کسی اجنبی شخص کی آواز پر وہ چونک کر مڑی اور جواب دیے بغیر اسے رو سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ اس وقت بڑی شاہراہ پر تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ جمع تھے، لیکن کچھ لوگوں کا کوئی سروکار تھا نہ ہی محرم جیسے مہینے کا احترام۔ اس کے اندر کی لڑکی جانتی تھی کہ وہ شخص یہ حرکت دوبارہ کبھی بھی کرے گا۔ ماسک نے اس کے چہرے کو کور کیا تھا، اگر نہ بھی کیا ہوتا تو وہ موقع پر ہی اس شخص کی درگت بنا دیتی۔ وہ شخص پھر سے اسے ہراس کرنے آیا تھا۔ اب کی بار نہ تو اس میں برداشت تھی نہ ہی تحمل۔ I told you, don't touch me۔ اس کی غصے سے بھرپور آواز پر مجمع چھٹ گیا۔ لوگ مڑ مڑ کر نوجوان کو دیکھنے لگے۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگ اندھا دھند اس نوجوان کو پیٹنے لگے۔ اس نے سویلین کپڑوں میں آرمی کے جوان کو دور رہنے کا اشارہ کیا۔ جب لوگ اچھی طرح درگت بنا چکے تو اس کے اشارے پر جوانوں نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے بچ بچاؤ کروایا۔ پورا دن وہ اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کو لے کر ڈسٹرب رہی، جانے آج کی نوجوان نسل کن راہوں پر چل پڑی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، مجمع چھٹ گیا تو ان کا کام ختم ہوا، جبکہ پولیس اور آرمی کے افسر اب بھی موجود تھے۔ وہ کنٹرول روم میں حتمی طور پر جمع کروانے کے بعد گھر آ گئی تھی۔ آج گھر میں قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ نصیبہ پھوپھو اور شاکرہ بیگم خواتین کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مصروف تھیں، جبکہ نوال اور تاشا پارہ پڑھنے کے بعد کچن میں روشن اور رمیشہ کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ پتہ ہے میں کیا سن کر آ رہی ہوں؟ روشن ڈش رکھتے ہوئے سنسنی کے اس انداز میں بولی۔ لو، چلتی پھرتی نیوز پیپر سے نئی خبر سن لو۔ پیاز کاٹتی تاشا نے طنز کیا۔ کیا سن کر آ رہی ہو تم؟ روشنی ڈالنا پسند کرو گی روشن؟ نوال نے خاصے موڈ میں پوچھا۔ تمہارے بھلے کی ہی بات ہے، مذاق اڑانا ہے تو اڑا لو، وہ اترا کر بولی۔ بتا بھی دو، فوٹیج کیوں کھا رہی ہو؟ تاشا نے ناک رگڑا۔ پتہ ہے نوال کی ساس نصیبہ آپا کو بتا رہی تھی کہ رامز تو پاگل دیوانہ ہو گیا ہے نوال کے پیچھے، ہمارا بس نہیں چل رہا، ہم ابھی نوال کو بیاہ کر لے جائیں۔ وہ پرجوش انداز میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر فخری انداز میں بولی۔ نوال اور تاشا کے سنجیدہ چہروں پر نظر پڑی تو اس کی مسکراہٹ تھمی۔ اس میں بھلے والی بات کہاں تھی روشن؟ چپیڑ مار کر تیری روشنی گل کر دوں، دل کرتا ہے۔ تاشا نے اسے جھاڑ دیا۔ نوال کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اس کا دل کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اسے چڑ سی ہونے لگی تھی اب شادی کے نام سے۔ وہ سب رمیشہ کے حوالے کر کے کمرے میں آ گئی۔ عجیب ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی طبیعت پر۔ فاتح جو راہداری سے گزر رہا تھا، لاشعوری طور پر کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اس پر نظر پڑی تو دل مچل پڑا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا، قدم خود بخود اس کی جانب کھنچے چلے گئے۔ نوال نے چونک کر سر اٹھایا تو فاتح کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کوئی کام تھا؟ لہجے میں تناؤ برقرار تھا۔ شاید شادی کے موضوع کے سبب نہیں، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تم رو رہی تھی؟ اس کی آنسو فاتح کو دل پر گرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اتنا نرم اور شائستہ لہجہ۔ نوال گش کھا کر گرتے گرتے بچی، یہ فاتح ہی تھا نا؟ وہ بول ہی نہیں پائی۔ اس کی جادوئی نگاہیں عجب سحر طاری کرنے لگی تھی فاتح کے اعصاب پر۔ وہ حواس سے بیگانہ ہونے لگا۔ نوال کو اس کی بولتی نگاہیں بری طرح سے چونکا گئیں۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر فاتح کے اندرونی جذبات سے بے خبر تھی۔ اس کے اندر کی لڑکی ڈسٹرب ہو گئی تھی فاتح کی نگاہوں سے۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ فاتح کو یہ منظر انتہائی ناگوار گزرا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی بوجھل آواز پر نوال کا زوروں سے دل دھڑکنے لگا۔ تمہیں کوئی کام ہے تو پلیز تاشا سے کہہ دو فاتح، میں بیزی ہوں۔ اس نے کنفیوز ہو کر فرار کی راہ تلاشنی چاہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ازلی دھونس جمانے والے انداز میں نہ صرف بولا بلکہ اس کا بازو دبوچ کر روکا۔ فاتح، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ تم سچ میں رامز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ جبڑے بھینچ کر پوچھنے لگا۔ نوال الجھی رہ گئی۔ فاتح کیوں پوچھ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، ماموں اور اماں نے اسے میرے لیے پسند کیا ہے، اعتراض کا سوال ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ میں تم سے تمہاری مرضی پوچھ رہا ہوں بے وقوف، دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے گرفت تنگ کر دی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں؟ نوال تنک کر پوچھنے لگی۔ فاتح ایک دم جیسے ہوش میں آیا اور آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ نوال نے الجھن بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا، اسے جاتا دیکھ کر وہ بولی۔ جانے سے غصہ کس بات پر آیا تھا؟ حالانکہ وہ جو سننا چاہتی تھی اسے منہ سے اپنے لیے وہ کبھی ممکن ہی نہ لگا تھا۔ فاتح کینہ تو اس نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ حیرت کی بات تھی جواباً ایک لفظ نہیں نکلا تھا اس کے منہ سے۔ یہ فاتح کیوں آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ کہا تو نہیں اس نے تم سے؟ نصیبہ پھوپھو فاتح کو نکلتے دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگی۔ بس کر دے اماں، آپ کو پتہ نہیں کیوں ہر وقت لگتا ہے جیسے وہ مجھے اٹھا کر دیوار میں مار دے گا، میری ہڈیاں توڑ دے گا، سر پھاڑ دے گا۔ وہ بس غصے کا تیز ہے، اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، لیکن بد لحاظ اور بے حیا نہیں ہے۔ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا، فرق کو سمجھیں یار اماں۔ وہ پھٹ پڑی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی سائیڈ لے لی۔
اچھا بس لڑکی تم تو بھری بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ نصیبہ پھپھو متحیر سی ہو کر پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں اماں، وہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ اچھا چلو ذرا باہر آ جاؤ، تمہاری ساس پوچھ رہی ہیں بار بار تمہارا، نصیبہ پھپھو پیار سے بولی۔ ساس کا بس چلے تو مجھے شیشے میں سجا کر گھر میں رکھ لیں، اس کا بیٹا اور وہ دونوں صبح شام تاڑتے رہیں، حد ہوتی ہے، کہہ دیں ان سے مجھے اور بھی کام ہے، فارغ نہیں ہوں میں۔ وہ پہلے ہی تپی بیٹھی تھی، سارا غبار نکال کر دوپٹہ کندھے پر ڈالتی، یہ جا وہ جا۔ نصیبہ پھپھو اس کے تیور دیکھتی رہ گئیں۔ کب رات گزری، کب صبح ہوئی، اسے علم نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کسی نے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ محترمہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے بازو آنکھوں کے آگے سے ہٹایا اور اٹھ بیٹھی۔ گزرے ایام کسی خواب کے مانند محسوس ہونے لگے تھے۔ اب تو محل کا عیش و آرام، مخملی بستر، باپ کا شفیق لمس، بھائی کا محبت بھرا انداز، سب کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب تو در در کی ٹھوکریں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور خانہ بدوشی کی زندگی ہی اس کا مقدر تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو، جانے کی تیاری پکڑ لو، میں نہیں چاہتا بابا تمہیں یہاں دوبارہ دیکھیں۔ یوسف کا انداز حتمی تھا۔ شیزانہ نے وہ مشکل حواسوں کو برقرار رکھ کر اس کی بات سنی تھی۔ کمزوری اور نکاہت کے باعث سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ نئی مشکلوں سے لڑنے کے لیے حوصلہ جتاتی خاموشی سے اٹھی اور پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر باہر نکل آئی۔ اب آیا تو ہاسپٹل کے عملے کے پاس تھا شاید۔ سیاس کاف گردآلود ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے سر پر اوڑھ لیا۔ بیگ پر نظر پڑی تو اسے احساس ہوا بوڑھے ضعیف نے اسے کھانا دیا تھا جس نے ابھی تک چھوا بھی نہیں تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ انتہائی مایوسی سے بیگ اٹھا کر کندھوں پر ڈال لیا۔ جاؤ، وہ جیسے اسے ایک پل یہاں دیکھنے کو آمادہ نہیں تھا۔ شیزانہ دروازے کی جانب بڑھی، پھر رک کر مڑی۔ اس کا نفس و وقار بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے، پھر ضبط کر کے پوچھ ہی لیا آخر، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی، دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا؟ یوسف بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ وہ اپنی فریاد دہرانے نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ کہاں وہ محلوں میں شہزادیوں کی اسی شان سے رہنے والی، آج کسی اجنبی شخص سے پیسے مانگ رہی تھی اپنی بھوک مٹانے کی خاطر۔ اس کی انا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، مگر حالات غالب آ گئے تھے، وہ بری طرح سے ہار گئی تھی۔ یوسف نے والیٹ سے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ وہ پست مردہ قدموں سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، اپنی سوچوں میں غرق، سامنے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا کر گر پڑی۔ نوٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر بکھر گئے۔ اس کے زخمی بازو سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ ننھی جان حالاتوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ ٹکرانے والا شخص گھبرا گیا۔ وہ چیختا ہوا ڈاکٹرز اور نرسز کو بلانے لگا۔ چوکھٹ پر کھڑے یوسف نے انتہائی مایوسی سے یہ منظر دیکھا۔ شاہین صاحب جو ابھی ابھی ہاسپٹل آئے تھے، اس کے متعلق دریافت کرنے کوریڈور میں تماشا ہوتے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ اس نے میری پیشنٹ کا خیال نہیں رکھا۔ وہ بھڑک اٹھے۔ آپ کی پیشنٹ فزیکلی بہت ویک ہیں، ہمیں کچھ دن انہیں آبزرویشن میں رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے کھڑے کھڑے کہا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ کیا مطلب آپ نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا میرے علم میں لائے بغیر؟ وہ برہم ہوئے۔ آپ کے بیٹے نے خود ڈسچارج پیپر سائن کیے ہیں یوسف صاحب، آپ کا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ میں پیشنٹ کو دیکھ لوں، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ شاہین صاحب کو یوسف پر غصہ آنے لگا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یوسف، تمہارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی رکھوالی کرنا صرف پولیس کا یا فوجیوں کا کام ہے۔ ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہر کوئی اس نقطہ نظریے سے سوچنے لگے تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ یوسف جس نے کہ رینجرز کو انفارم کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ خود ہی دیکھ لے گی، کہا تھا۔ اب بہت پچھتا رہا تھا اور اس پچھتاوے کی کوئی حد نہ تھی۔ شاہین صاحب پچھلے 15 منٹ سے مسلسل لیکچر دیے جا رہے تھے جس پر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اسے حد تک امیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا لڑکی کے ساتھ۔ ضمیر بار بار کو چوکے لگا رہا تھا۔ وہ سخت ملال میں گر گیا تھا، لیکن شاہین صاحب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آج۔ وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، کوٹ لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ۔ شاہین صاحب مضطرب انداز میں راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو شیزانہ کے لیے بلڈ ارینج کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، جس کے ختم ہونے تک کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ شاہین صاحب کا بیگانہ انداز یوسف کا دل دکھا گیا۔ اس نے رات بھر جا کر اس لڑکی پر پہرا دیا تھا۔ کس کے لیے؟ صرف ان کے لیے۔ وہ تو لڑکی کو لانے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ غصے سے چابیاں اٹھا کر راہداری عبور کر گیا۔ انتہائی غصے میں وہ گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یوسف کہاں تھے تم بیٹا؟ کتنے دنوں سے غائب تھے، آج گھر آئے ہو تو کیا سارے آداب بھی بھول گئے ہو؟ شاکرہ بیگم نے شکوہ کیا، جو سلام دعا کے بغیر آتے ہی کمرے میں چلا گیا تھا۔ اماں اس وقت میرا دماغ بہت گرم ہے، بہتر ہوگا آپ بھی اخلاقیات کا لیکچر کسی اور وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ بلند آواز میں رکھائی سے کہتا اندر چلا گیا۔ توبہ ہے، اس سے تو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ نصیبہ پھپھو کا سینے پر ہاتھ پڑا۔ وہ دونوں کمرے میں اس کے پیچھے چلی آئیں۔ یوسف کیا ہوا ہے بیٹا؟
آپ کے بھائی نے دماغ خراب کر رکھا ہے. میں اس شخص کی سب باتیں برداشت کر لیتا ہوں کیونکہ وہ میرا باپ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں میری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے اماں. نصیبہ پھپھو کے سوال پر وہ غصے سے پھٹ پڑا. شاکرہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں. ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی؟ شاکرہ بیگم کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی. ان باپ بیٹوں کا جھگڑا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن یوسف نے ہمیشہ ٹھنڈے سینے سے انہی کی بات سنی اور درگزر کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا باپ کوئی چیز ٹھان لے تو کر کے ہی دم لیتا ہے. نوال کی منگنی والی رات کو گھر آتے ہوئے کچھ لوگ ایک لڑکی سے زبردستی کہہ رہے تھے اماں ہمیں دیکھتے ان لوگوں نے اس لڑکی کو گولی مار دی. ہم اسے ہاسپٹل لے گئے، دوا دارو کے بعد اسے گھر کا راستہ دکھا دیا. تو کیا غلط کیا؟ اس ملک میں ہزاروں لڑکیاں کوئی اپنی مرضی سے تو کوئی زبردستی نکلنے پر مجبور ہیں. وہ سب ہماری ذمہ داری ہیں کیا، یا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ان سب کا؟ وہ بلند آواز دھاڑا. اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. ہائے بیچاری بچی، یوسف تم نے اچھا کیا اسے ہاسپٹل پہنچا دیا. اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا بیٹا. نصیبہ پھوپھی سے رسان سے سمجھانے لگیں. جو بھی ہے اس شخص کی منمانی اب نہیں چلے گی. بس بہت ہو گیا. وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی. ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا. کسے معلوم وہ لڑکی کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے. اس گھر میں 2 چھوٹے بچے ہیں. میری بھی بہنیں ہیں اماں جن کی حفاظت میرے ذمہ ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو خبر ہوگی کہ ہم ان کی لڑکی اپنے گھر لے آئیں تو نقصان سراسر ہمارا ہوگا. اور رینجرز بھی چھان بین کے لیے سب سے پہلے یہیں آئے گی، کیونکہ انہیں معلوم ہے حب الوطنی کا بھوت بابا کے سر پر ہر وقت سوار ہے اور خدمت خلق کا زیادہ شوق بھی انہی کو چڑھا ہوا ہے. میں بہت مشکلوں سے ابراہیم کے بعد اس گھر میں رہنے پر مجبور ہوں. اگر یہاں رہوں گا تو میری موجودگی میں یہ سب نہیں چلے گا، ورنہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے. اماں سمجھا دیں بابا کو. وہ انگلی اٹھا کر سختی سے گویا ہوا. شاکرہ بیگم بے حال سی ہو کر صوفے پر گر پڑیں. ان باپ بیٹوں کا ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی جھگڑا سر اٹھانے لگتا تھا. وہ دونوں کو سمجھا کر تھک گئی تھی. حد ہوتی ہے ہر بات کی. وہ بڑبڑاتا ہوا شوز اتار کر کبر سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا. فکر مت کریں بھابھی، شاہین بھائی ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. نصیبہ پھوپھو نے ان کا شانہ تھپ تھپایا. شاکرہ بیگم سر پکڑنے پر مجبور ہو گئی تھی. صحیح تو کہہ رہا ہے بچہ، کل کلاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو کون بھگتے گا؟ میں سنا ہے یوسف بھائی آئے ہیں. وہ چہکتی ہوئی دروازے کی چوکھٹ پر پہنچی، مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر بات منہ میں ہی رہ گئی. اماں، نصیبہ پھوپھو کیا ہوا؟ ان کو روتے دیکھ کر تاشا کے ہوش اڑ گئے. بتائیں بھی، اس نے بے چینی سے پوچھا. کچھ نہیں ہوا. نصیبہ پھوپھو اس کا گال تھپ تھپا کر کہتی باہر نکل گئیں. وہ اس طراری کیفیت میں کمرے میں چکر کاٹنے لگی. اسے ڈھونڈتی نوال بھی وہاں آ گئی. سب خیریت تاشا؟ اسے گھن چکر بنی دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگی. اسی اسنا میں یوسف واش روم سے نکل آیا. اب تم دونوں کو کیا چاہیے؟ وہ روکھے لہجے میں دونوں سے مخاطب ہوتا آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ ہم 1 ہفتے سے آپ کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ جناب ہیں کہ مزاج ہی نہیں مل رہے. واہ! تاشا مخصوص انداز میں بولی. نوال نے بھی بالکل والے انداز میں سر جھٹکا. سوری، میرا موڈ تھوڑا خراب ہے آج. وہ نرم پڑا. بہت غلط بات ہے یوسف بھائی، اب آپ ہم دونوں کو بھی اپنے موڈ کے حساب سے ٹریٹ کریں گے. نوال نے شکوہ کیا. سوری بولا تو ہے یار، معاف کر دو. کیا جان لوگی؟ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا. وہ دونوں خاموشی سے صوفے پر اس کے دائیں بائیں دھمکی. فرماؤ، کیا خدمت کر سکتا ہوں تم دونوں کی؟ یوسف نے طویل سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، البتہ لہجے میں تناؤ برقرار تھا. خواتین کیوں رو رہی تھیں؟ تاشا کا اشارہ اماں اور پھوپھو کی جانب تھا، جبکہ نوال کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. ایک حادثہ ہو گیا تھا کل رات ہمارے سامنے. ہم نے وکٹم کو ہاسپٹل پہنچا دیا، بروقت وہ بچ گئی. اب بابا کا کوئی بعید نہیں، وہ اسے اٹھا کر گھر بھی لے آئے. یوسف نے تحمل سے بتایا. اگر بچ گئی ہے تو اپنے گھر جائے، یہاں کیوں آئے گی؟ بابا بھی نا. تاشا کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. خیر چھوڑو، تم جاؤ، اب مجھے آرام کرنا ہے، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں. اس نے تکان سے بھرپور انداز میں آنکھیں مسلیں. کیا کیا آپ نے پوری رات جاگ کر؟ وہ شرارت پر آمادہ ہونے لگی. پہرے داری، اور کیا؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا. اوہ! اس کا وہ انتہائی معنی خیز انداز تھا. یوسف نے اسے گہری نظروں سے گھورا. وہ لڑکی، خیر مجھے کیا ہے، ویسے ہی کہہ رہی تھی میں تو. چلے نوال. وہ اس کی گھری سے گھبرا کر بات بدلتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی. نوال بھی ہنسی دباتی باہر نکل گئی. ایسے کیسے ہوگی آپ کی شادی بھائی؟ وہ جاتے جاتے بھی باز نہ آئی تھی. ایسے شادی کرنی بھی نہیں ہے جس میں اسلحہ اور بارود تحفے میں ملیں. وہ جلے کٹے انداز میں بولا. ان دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا. آخر کیسے؟ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تمہاری ناک کے نیچے سے کیسے بھاگ گئی؟ کہاں مرے ہوئے تھے تم سب کے سب؟ اس کے دھاڑنے کی آواز کمرے کے در و دیوار میں گونجنے لگی. ہانی نے قہر برساتی نظروں سے انہیں دیکھا اور پہرے دار کو اشارہ کیا. سردار ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں ایک موقع دو، ہمیں معاف کر دو. وہ التجائیں کرتے رہ گئے، مگر انہیں مخصوص جگہ لے جا کر انتہائی صفاقی سے انجام تک پہنچا دیا گیا. جو ضروری بن پڑے کرو.
شام جانے سے پہلے پہلے وہ لڑکی مل جانی چاہیے. وہ بہت کچھ جانتی ہے ہمارے بارے میں. اگر کسی اثر و رسوخ والے شخص کے ہتھے چڑھ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے. ڈھونڈو اسے اور ختم کر دو. قطعی انداز میں اپنے سامنے کھڑے وجود کو حکم دیا. درباس. کمانڈر کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ درباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیتا. انتہائی طیش میں چکر کاٹ رہا تھا. کیا کرو گے اب اس کا؟ اچار ڈالو گے یا یہ لڑکی تمہاری نیا پاور لگوائے گی؟ بے وقوف انسان, تم نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی. ملٹری کے جوان قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. جب سب کو چھوڑ دیا تھا تو اسے بھی جانے دیتے, مگر نہیں, تم پر تو جیسے عاشقی کا بھوت سوار تھا. کمانڈر کی آواز بلند ترین ہو گئی تھی. امارا کے اعصاب پر چھائی غنودگی زائل ہونے لگی. اسے میں یہاں لایا ہوں اپنی ذمہ داری پر. یہ صرف میری ہے کمانڈر, میں اسے جانے نہیں دوں گا. وہ اپنے ازلی نڈر انداز میں کمانڈر کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا. مجھے مجبور مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو میں ساری گولیاں تمہارے حلق میں اتار دوں. کمانڈر کی آنکھیں خون ٹپکانے لگیں. اس نے باقاعدہ ریوالور نکال لی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ چلاؤ گولی, چلاؤ. اس کے بے باک انداز پر کمانڈر بیک وقت اش کر اٹھا اور غصے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر پرے دھکیل دیا. ایک بات سن لو کمانڈر, ڈاکٹرز کو اغوا کر کے قاسم اور حاکم کو چھڑوانا تمہارا منصوبہ تھا جس میں تم ناکام ٹھہرے. پھر بھی میں تمہارے ساتھ دیا. وہ کہتے ہوئے فاصلہ سمیٹ کر نزدیک آیا. مگر اب اگر ضرورت پڑی تو تھر کی ریت بھی پھانک لوں گا, مگر اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوں گا. دماغ میں بٹھا لو, اسے تمہاری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ لفظ بلفظ جتا کر کہتا اپنے اٹل ارادے کمانڈر پر واضح کر گیا. تم بھی کان کھول کر سن لو درباس, جب تک تم میرے سپاہی ہو, قاسم اور حاکم کو رہا کروائے بغیر تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اس کے بعد تم شام دفاع ہو جانا جہاں سے تم آئے ہو, اور اس لڑکی کو بھی لے جانا ساتھ. زہر خند لہجے میں کہتا واک آؤٹ کر گیا. امارا کی تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی حالت ہو گئی تھی. پلیز مجھے گھر واپس جانا ہے. امارا کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں برآمد ہونے لگیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تمہیں جانے دوں. اگر ایسا ہوا نا تو میں پہلے تمہیں گولی مار دوں گا اور پھر خود کو. انتہائی نرمی سے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھا. وہ بے بسی اور لاچاری سے سر درخت کی پشت سے ٹکا گئی. ہم شام جائیں گے, وہاں پر جا کر شادی کریں گے. وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا مسکرایا. امارا پر گویا کسی نے کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا. میں شادی شدہ ہوں. اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی. چپ, ایک دم چپ. درباس کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر جھولتا لاکٹ بے دردی سے نوچ لیا. ابراہیم, وہ بے ساختہ چلائی. وہ مر گیا, جان چھوٹی. اب تمہارے منہ سے کسی ابراہیم کا نام نہ سنوں میں. اسے شہید ہونا کہتے ہیں جاہل انسان. وہ دو بدو چلائی تھی. درباس نے بہت تحمل سے اس کی اونچی آواز برداشت کی. لمبے لمبے ڈگ بھرتا منظر سے غائب ہو گیا. وہاں کھڑا رہتا تو شاید ضبط کھو دیتا. ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ گھر آتے ہی سو گئی تھی, اس لیے صبح آنکھ بھی جلدی کھلی. بابا کے کمرے میں جھانکا تو وہ سو رہے تھے. اس نے حکیم کو مطلوبہ ہدایات دیں اور آفس کے لیے نکل گئی. اسی لمحے اس کا فون بجا. اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. دائم اسے متعلقہ ایڈریس کے بارے میں بتا رہا تھا. وہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی گھمانے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ وہاں موجود تھی, مگر اس کی توقع کے برعکس وہاں اور کئی لوگ موجود تھے. یہ سب لوگ کون اور کیوں ہیں یہاں؟ وہ لچ کر دائم سے سوال کرنے لگی. کمپیوٹر ایکسپرٹس, ہیکرز. وہ مایوسی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. وہ سب تو ٹھیک ہے, مگر اتنے سارے ایک ساتھ وہ بھی یہاں؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی. اور یہ لوگ کوئی 1 منٹ چوک جاتا, کوئی 2 اور کوئی 10. وہ تعصب سے سر جھٹکتا ہوا کاغذ پر سطریں کھینچنے لگا. تو ہم ان کے بھروسے جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں جہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے, اور میں اس معاملے میں رسک نہیں لینا چاہتا. تم بھی اس تلاش میں اپنا حصہ ڈالو. ڈھونڈو اس شخص کو, ان چیزوں سے کھیلنا جانتا ہوں. اس کے سوالوں سے چڑ کر ایک ہی جملے میں جواب دے کر کام میں متوجہ ہوا. میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ نایا کی انگلی الجھن بھرے انداز میں اپنے سینے تک گئی. بلا شبہ دائم کا روزمرہ کا کام تھا, وہ بہتر جانتا ہوگا, اور وہ تو متعدد مشن کی بنا پر بلائی جاتی تھی. سو بھویں اچکار کر خاموشی سے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی. اخبارات گھنگالے, ویب سائٹس چیک کی, سوشل میڈیا چھان مارا, مگر کچھ ہاتھ نہ لگا. اچانک اس کے کی پیڈ پر چلتے ہاتھ تھمے. دماغ میں جھماکا سا ہوا. کسی سوچ کے تحت وہ تیزی سے اخبارات کے صفحے الٹ پلٹ کرتی مطلوبہ رکا نکال کر کچھ نوٹ کیا اور کرسی دھکیل کر دانش کی ڈیسک پر آئی. اس خبر سے متعلق سارا ریکارڈ نکال کر دو مجھے, فاسٹ. وہ اجلت سے چٹ اس کی ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ نشست پر آ بیٹھی. تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ کوئی کاغذ ہاتھ میں لیے ماتھے سے پسینہ پہنچتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہو. اوف, یہ تو ایک دن کا کام نہیں ہے. وہ ہراساں سی ہو کر ریکارڈ کے انبار کو دیکھنے لگی. میں اس ڈیٹا کو کمپیوٹر کے ذریعے چیک کرتا ہوں. وعدے کاغذات اس کے سامنے رکھتا ہوا اپنی ڈیسک پر واپس پلٹا. تھینک یو دانش, وہ تشکر بھرے انداز میں کہتی رکوں سے نظریں گزارنے لگی. مزید گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا. وہ گردن کو جھٹکتی اپنے لیے کافی بنانے لگی. اٹس ڈن آفیسر. ڈیسک سے سر بلند کر کے دانش نے آواز لگائی. نایا کی ساری تکان پلوں میں اتر گئی. وہ تیزی سے کپ لیے اس کے سامنے حاضر ہوئی.
تم نے اتنے وقت میں صرف 2 لوگوں کا ڈیٹا ہیک کیا؟ وہ صدمے اور بے چینی سے بولی. آئی ایم 100% شیور آفیسر کہ وہ شخص یہی ہے. دانش نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا. یہ 19 سال کا لڑکا. وہ بے پناہ حیرت سے بولی. یس، ایک 19 سال کا لڑکا. دانش اپنی ریسرچ پر بلا کا مطمئن تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن میرے پاس ٹرانسفر کر دو. وہ اس کے اطمینان پر اعتماد کر کے اس بات میں سر ہلانے لگی. ابھی کرتا ہوں. وہ تیار تھا، ہمیشہ کی طرح. اسی لمحے سے نوٹیفیکیشن موصول ہوا. شکریہ، یہ کافی تمہارے لیے، وہ کہتی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر دائم کے کمرے میں آ گئی. میں آئے؟ اس نے دروازہ نوک کیا. پلیز، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا. میں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق اعلیٰ درجے کا ہیکر ڈھونڈ لائی ہوں. اس نے لیپ ٹاپ اسکرین اس کے سامنے کی. وہ اسکرین پر انگلیاں گھماتا اسرائیل کے نقشے کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا تھا. پلٹ کر لیپ ٹاپ اسکرین کو گھورنے لگا. آر یو شیور؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا. آف کورس، نایا نے کندھے اچکائے. ٹھیک ہے، اس کی صلاحیتیں بھی جانچ لیتے ہیں. تم اسے یہاں لے آؤ. وہ سرسری کہہ کر واپس مڑا. اور جنرل؟ ہاں، جنرل کے آرڈر بھی ضروری ہیں. وہ اس وقت مصروف ہوں گے. میں پیغام چھوڑ دیتا ہوں ان کے لیے. میرا کام بھی مکمل ہونے والا ہے. مشن پر بریفنگ ہیڈ کوارٹر میں ہی دینی ہے. اس سے بھی وہیں نپٹ لیں گے. تم اسے وہیں لے آنا. اوکے، جیسے کہو. وہ اپنا لیپ ٹاپ اور چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئی. ملٹری آفس میں اپنے پیاروں کے لیے آئے ہوئے لواحقین کے بیچ احسان صاحب اپنی بیٹی کو نہ پا کر سخت مایوس اور بے چین نگاہوں سے بھیڑ میں امارہ کو تلاش کر رہے تھے. 40 ڈاکٹرز میں سے صرف 2 لوگ مسنگ تھے، ماہین اور امارہ. ماہین کی فیملی یہاں موجود نہیں تھی. احسان صاحب کے دل میں عجیب وسوسے اور خدشات سر اٹھا رہے تھے. خدا جانے ان کی بیٹی کہاں رہ گئی تھی. میجر نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے. اتنے میں ایک فوجی جوان نے آ کر اطلاع دی. میری بیٹی؟ میری امارہ نہیں آئی. میری بیٹی کہاں ہے آفیسر؟ وہ بے چینی کے عالم میں پوچھتے ہوئے بھیڑ میں راستہ بناتے فوجی جوان کے پیچھے چل دیے، جو انہیں آفس کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا. آئیے احسان صاحب، تشریف رکھیے. احسان صاحب کا دل اس وقت شدت سے امارہ کے لیے دعاگو تھا. میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ احسان صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. جنرل نے ایک بوجھل سانس لی اور ٹیبل پر ہاتھ جماتے ہوئے آگے ہو کر بیٹھے. اس کے بعد جو انہیں بتایا گیا، احسان صاحب کو لگا آسمان ان کے سر پر آ گرا ہو. کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شاکی نظروں سے آفیسر کو دیکھنے لگے. وہ مخصوص انداز میں کوئی گانا گنگناتا انگلی میں چابی گھماتے ہوئے بائک کھڑی کر کے گھر جانے لگا. اوئے فیسو، پیسے تو دیتا جا یار، تو نے آج کا دن دیا تھا. دکاندار سے آواز لگاتا ہوا التجا کرنے لگا. چونکہ روپ ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، فیسو ڈیٹو یا مہاراجہ ثابت ہوا تھا. دے دوں گا نا بھائی. بھائی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ فیسو نے امید کا دامن تھمایا. فیسو، یہ ٹوپی تو مجھے پچھلے 5 ماہ سے کروا رہا ہے یار، آخر کب دے گا؟ دکاندار کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی گردن میں ڈوڑ دیتا. دے دوں گا نا یار، انٹرویو دینے گیا تھا، نہیں ملی نوکری. اب بتا تیرے بھائی کا کیا قصور ہے اس میں؟ فیسو نے اسے جذباتی ہو کر کہا. اپنے رنگ ڈھنگ بدل لے بھائی، نوکری بھی مل جائے گی. دکاندار نے بے بسی سے کہا. تو سمجھا نہیں جگر اپنے بھائی کو ابھی تک. دیکھ، سیدھی سی بات ہے، اپنے سے کسی کی جی حضوری نہیں ہوتی، اور ان افسروں کے پیچھے تو سرجی سرجی کرتے کتوں کی سی ہو جاتی ہے. پروموشن نہیں ملتا. کیسے سمجھا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے گولی فٹ کرنے کے بعد بائک پر کک لگاتا رفو چکر ہو گیا تھا. گلی سے گزرتے ہوئے اسے کونے پر چمچماتی کالے رنگ کی گاڑی نظر آئی. یہ کیا ہے بے؟ محلے والے بھکاری اتنے امیر کب سے ہو گئے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں سوچتا ہوا ہنسا. بائک اسی راستے پر ڈال دی. نایا اسی کے انتظار میں تھی. گوگلز آنکھوں پر سجا کر ماسک لگا لیا. ایکسکیوز می، کین وی ٹاک؟ وہ گاڑی کا شیشہ سرکا کر انتہائی خوشکن انداز میں بولی تھی. ہیں میں؟ وہ حیران پریشان سا ہو کر بڑبڑایا. لمبے بالوں کو ٹیل پونی میں مقید کیے، خوبصورت سے نقش نین والی لڑکی خاصی امیر معلوم ہوتی تھی. مگر پھر اسے یاد آیا اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بایو میں سخت لونڈا لکھ رکھا تھا. یقیناً یہ لڑکی اس کی خوبصورت تصویریں دیکھ کر آئی ہوگی. آخرکار اس کے 2000 سے زائد فالوورز تھے. ہیلو، نایا کی آواز اسے خوابوں کی دنیا سے باہر لے آئی. دیکھو ایسا ہے میڈم کہ میں وہ لڑکا نہیں ہوں جو آپ جیسی امیر لڑکیوں کا چارہ بن جاؤں، سمجھ رہی ہیں نا؟ اب نکلنے ادھر سے، شاباش. وہ مخصوص انداز میں بولتا گریبان جھٹکنے لگا. پتہ نہیں لوگ اسے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر دیتے تھے. نایا نے سوچتے ہوئے اپنی ریوالور کی جھلک دکھائی. گاڑی میں بیٹھو. باجی مذاق کر رہا تھا میں تو، کیوں زبردستی کر رہی ہیں اپنی اور میری عمر کا لحاظ کر لیں. فیسو کی ہیروگری پل بھر میں ہوا ہو گئی. نایا اس خوش فہمی پر اشش کر اٹھی. خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ اس سے پہلے وہ بائک چھوڑ کر بھاگ جاتا پچھلی سیٹ پر براجمان وجود نے اسے اندر کھینچ لیا. چند ہی سیکنڈ بعد اس کی بائک بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی. ISI ہیڈ کوارٹرز، اسلام آباد. یہ آپ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ قسم سے باجی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مطلب میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں. اسے اب صحیح معنوں میں یہ لڑکی خطرناک معلوم ہو رہی تھی.
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا کہے۔ نایا نے لفٹ کا بٹن دبا کر اس کی آنکھوں سے بلائنڈ فولڈ ہٹا دیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ انتہائی حیرت سے اس کے ساتھ چلتا ہوا راہداریوں سے گزرتے ہوئے نیچے گراؤنڈ فلور پر جھانک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے۔ اس شاندار عمارت کا سفید انٹیریئر اس کے کپڑوں سے زیادہ سفید اور ستھرا تھا۔ مختلف لوگ اپنے اپنے کیبن میں سردیے مگن تھے۔ وہ ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ گلاس وال کا شیشہ دھندلا تھا، یا شاید اسے ایسا لگا۔ اندر چلو، دروازے پاس پہنچ کر اسے حکم دیا۔ آپ کا فرش گندا ہو جائے گا جی، میں چپل باہر اتار کر آتا ہوں۔ اس نے گھبرا کر بے تکا سا جواز پیش کیا۔ نایا نے اسے گھور کر اندر دھکیلا۔ مخصوص کرسی پر جھولتا گرے بالوں والا درمیانی عمر کا جاذب نظر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ آپ کے والد ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے نایا کو دیکھا۔ یہ سب کے والد ہیں۔ نایا نے لب دبائے جبکہ جنرل بخشی اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ میٹ آور لیفٹیننٹ جنرل زعیم بخشی۔ اس نے گویا فیسو کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ لیفٹیننٹ جنرل! لفظ اتنا معتبر اور قابل احترام تھا کہ اس کے لبوں پر آتے آتے رہ گیا۔ اس کی نظر پھسلتی ہوئی دیوار پر لگے بیجز پر ٹھہر گئی۔ مارخور! فیصل کو اے سی کی ٹھنڈک میں پسینے آنے لگے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ تم صحیح وقت پر آئی ہو، لیکن میری میٹنگ کا وقت ہو گیا۔ میں تمہیں آدھے گھنٹے بعد ملتا ہوں، جنرل کہتے ہوئے کرسی کی پشت سے کوٹ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ نایا اسے اپنے ساتھ کامن روم میں لے آئی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فیصل کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، سڑک چھاپ اور آوارہ گرد کے ہلانے والے انسان یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ وہ اندر سے بہت گھبرایا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جرم یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اسے اب کس قسم کی سزا دی جائے گی۔ نایا نے اس کی کیفیت جان کر پانی کا گلاس اس کی طرف سرکایا، جس نے خاموشی سے حلق میں انڈیل کر گلاس واپس رکھ دیا۔ میری بات سنیں آفیسر، اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے متعلق ادارے کے افسران سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس گورنمنٹ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ان کے ایکسپرٹ اور سیکیورٹی ٹیم بہت ویک ہے۔ میں نے ویب سے کوئی ڈیٹا نہیں چرایا، قسم لینے والی بات ہے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ ایجنسی سے 2 سال پہلے کی گئی حرکت کے لیے سزا دینے والی ہے۔ اس نے 2 سال پہلے IMF میں سیکیورٹی ایجنٹ کی حیثیت سے اپلائی کیا تھا، مگر وہ باصلاحیت ہونے کے باوجود ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے ویب سائٹ ہیک کر کے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ 2 دن بعد اس نے بحفاظت ویب سائٹ لوٹا دی اور معذرت بھی کر لی تھی، مگر خدا جانتا تھا اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ اس کا مقصد حکومت کو احساس دلانا تھا کہ ان کا سیکیورٹی سسٹم کس قدر ویک اور بسیدہ ہے، جسے اب جدید طریقوں سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کروڑوں روپے کے فنڈ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے جرم کیا ہے؟ نایا کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ فیصل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نایا نے رکا اس کی جانب بڑھایا۔ فیصل سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کچھ 2017 کی بات تھی۔ نیوز چینل پر چلتی روز بروز ریپ سے متعلق خبر نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چائلڈ پورنوگرافی کی ویب سائٹ کھول دی تھی اور ہزاروں ویڈیوز کو راتوں رات وہاں سے ریموو کر دیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے یہ سب کیسے کیا، بس اس سے سب کچھ ہوتا چلا گیا، سچے واقعے سے ماخوذ۔ تمہاری اس کارکردگی پر سلیوٹ ہے تمہیں، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے اپروچ کیا ہے۔ فیصل کے کانوں نے نایا کو کہتے سنا۔ میں سمجھا نہیں۔ ایجنسی کو تمہاری ضرورت ہے، ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دو، بدلے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی، کیا کہتے ہو؟ نایا نے رسان سے اپنے مقصد اس کے گوشے گزار کیا۔ شاید یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں پیسوں کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی، لیکن دنیا جانتی تھی۔ وہ اپنی پر آئے تو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ فیصل سوچتے ہوئے ہنس پڑا۔ اس کی بھلا اتنی اوقات کہاں کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے یا اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے التجائیں کی جائیں۔ اگر اس کے کام کی اتنی قیمت ہوتی تو وہ دکاندار کے 1500 روپے کا قرضہ نہ چکا دیتا اب تک۔ سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں، مگر یاد رکھنا ہم سب پر وطن کا قرض ہے جو ہمیں جلدی یا بدیر چکانا ہے۔ تمہارے دادا، چچا، بابا کا شاندار ریکارڈ دیکھتے ہوئے تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ امید ہے تم بھی اسی حب الوطنی کا مظاہرہ کرو گے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر کمرے سے نکل گئی۔ فیصل مشکل میں پڑ گیا۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، وہ نبھائے گا کہ نہیں؟ اس کے سیکیورٹی سسٹم، اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس، اس کے لیے سیریل نمبر، ڈرون، بم، میزائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، کیمرے، انزائٹیو ڈیٹا، کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز، آئی وانٹ ایوری سنگل ایلیمنٹ۔ وہ سانس لینے کو رکا اور سرسری سی نگاہ ان پر ڈال کر واپس پلٹ گیا۔ ہم سب سے پہلے شام جائیں گے، ہانی کے بارے میں چھان بین کریں گے، پھر اسرائیل جائیں گے جہاں اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ وہ اپنی خفیہ سرگرمیوں سے متعلق ہر چیز وہیں رکھتا ہے۔ بینک ہپولیم یا بینک لیومی، دونوں میں اس کے اکاؤنٹس ہیں۔ میں شور نہیں ہوں کہ ہمیں کہاں کہاں کیا چیز ملے گی، مگر اسرائیل اسے کئی سالوں سے پناہ دیے ہوئے ہیں۔
وی مسٹ گو اسرائیل فرسٹ. طوطے اور جادوگر والی کہانی تو سنی ہوگی تم لوگوں نے. اس شخص کی جان بھی بینک انہی لاکرز میں چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم شام واپس جائیں گے. مزید جان نے اسکرین پر انگلی تصویر ڈسپلے کی جہاں وہ رہائش پذیر ہے پچھلے کئی سالوں سے. اگلی پیش رفت وہیں سے شروع ہوگی اور ہمیں حالت کے مطابق قدم اٹھانا پڑے گا. یاد رہے اگر ہمیں اس پر قابو پانا ہے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے تو اس کا سسٹم اپنی مٹھی میں کرنا ہے. بہت ضروری ہے. اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی دولت ہی کیوں نہ ہو, اگر اسے بھنک لگ گئی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اسرائیل ان جیسے شیطانوں کا استقبال باہیں کھول کر کرتا ہے. تمہارے پاس 2 دن ہیں آفیسر. فیصل چند ضروری چیزوں کے متعلق ٹرین کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اسے ضروری ہدایات سے بھی آگاہ کر دینا. نایا نے جواباً اس بات میں سر ہلایا. لیکن میرا کام کمپیوٹر سے ہے, بندوقوں سے نہیں. فیصل نے بے ساختہ چونک کر نایا کو دیکھا. تمہارا واسطہ کسی بھی برے وقت حالاتوں سے پڑ سکتا ہے. ایسی سچویشن میں تم کمپیوٹر تو کسی کے سر میں مارنے سے رہے. نہ سمجھ لڑکے, تمہیں ریوالور سے اپنا دفاع کرنا ہوگا. وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا تنقیدی نگاہوں سے نایا کو دیکھنے لگا, جیسے کہہ رہا ہو تمہیں یہی ملا تھا. کوئی بات نہیں, تم سیکھ جاؤ گے فیصل, نایا نے کہا. لیکن میں کیسے؟ فیصل نے کچھ کہنا چاہا. آپ اپنے کام پر لگ جاؤ, وہ تحکم بھرے لہجے میں کہتا ہوا پلٹ گیا. نایا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی. کھڑوس آدمی. فیصل تل ملا کر رہ گیا تھا. اختتام ایپیسوڈ 7. Please do watch, like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.